او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد النبی الامی بعدد من صلی من خلقک وصل علی محمد کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصل علی محمد کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ 10واں روزہ اور دوسرا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز ترتیب کے مطابق آج کا موضوع یہ ہوگا کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال، اور جتنے گناہ اللہ کی رضا کے لیے ترک کرنے ہیں، ان کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ روح اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ آ جائے تو زندگی مل گئی، نکل گئی تو موت آ گئی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پہ میرے بزرگ بابا سندھی، ان کا بیٹا رحم دین زندہ تھا، ہمارے پاس تھا۔ جمعے سے پہلے باپ بیٹے کی جدائی ہو گئی بإذن اللہ، کیونکہ روح نکل گئی، میت ہو گیا۔ جب روح نکل جائے تو پھر زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں دو قسم پر ہیں، ایک ہے کرنا، دوسرا ہے نہ کرنا۔ بلکہ اس طرح کہو، ایک ہے فعل کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، معاملات، سچ، امانت، دیانت، شرافت، صداقت، اور دوسرا ہے تروک، ترک کرنا، شرک،
جھوٹ، بدعات، رسم و رواج، خیانت، بے ایمانی، نفاق، حرام خوری، یہ نہیں کرنا۔ تو اعمال، افعال اور جتنے طروق ہیں چھوڑنا، سب فائدے مند تب ہوں گے کہ ان میں توحید والی روح ہوگی۔ ہم آپ کو فضائل سناتے رہیں، آپ سنتے رہیں، خوش ہوتے رہیں، ہماری تعریفیں کرتے رہیں کہ او کتنا بڑا ثواب آج بتایا ہے، اور اللہ کی توحید ہم آپ کو نہ سنائیں، شرک سے نہ ڈرائیں، سنت کے بارے میں نہ بتائیں، بدعت کے نقصان نہ بتائیں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش کی ہوگی تو سخت گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اس روح کو سمجھو کہ روح کیا ہے۔ نیکی تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی۔ حاجیوں کو ستو پلا دیے، پانی پلا دیا، کسی غریب بچی کا جہیز دے دیا، کوئی ثواب نہیں، دنیا میں مل جائے گا۔ روح جو نہیں توحید والی، کئی مشرک، کافر، دہریے، بے ایمان شراب نہیں پیتے، ان کا شراب نہ پینا، نفرت رکھنا، دنیا میں مال و متاع مل جائے گا، ثواب کوئی نہیں، کیونکہ روح کوئی نہیں توحید والی۔ توحید باری تعالی والی روح اعمال میں آئے گی، بس سارے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ذرا توجہ فرمائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک چیز ہے توحید باری تعالی، اور دوسرا ہے شرک۔ اتنا انسان کو تعارف ہو کہ انسان توحید باری تعالی اس کو سمجھ سکے اور شرک سے بچ سکے۔ یہ جب تک تعارف نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی۔ میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ جو 1 نمبر اہل سنت والجماعت ہے، یہ لفظ یاد رکھا کریں۔ میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ جو 1 نمبر اہل سنت والجماعت ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ صرف 2 نمبر سے بچنے کے لیے ہم نے 7 بزرگوں نے کہا اشاعت التوحید والسنہ۔ ہم جب بھی اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں تو قرآن سے بیان کرتے ہیں، حدیث سے بیان کرتے ہیں، اور اکثر اشاعت التوحید والے لہو دعوت الحق آیت پڑھتے ہیں۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے حق کی پکار۔ اور توحید کا مطلب ہی ہے پکار، اللہ ہی کی پکار، بس ہی آ جائے، عبادت اللہ ہی کی، پکار اللہ ہی کی، ڈرنا اللہ ہی سے، جینا مرنا اللہ ہی کے نام پہ، خرچ کرنا اللہ ہی کے نام پہ، نیکی اللہ ہی کی وجہ سے، گناہ سے بچنا اللہ ہی کے ڈر کی وجہ سے، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں مطمئن ہیں، لیکن اصل جو اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ موت کا ٹائم آنے والا ہے سب پہ۔
جس کو یہ آواز پڑے گی مرتے وقت وہ مطمئن ہے اصل میں۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی سعادت دے اور آپ کو بھی دے، میری اس بات کو سمجھنا اور آپ کو فکر لاحق ہوگی۔ مال و دولت فانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ موت کا ٹائم آئے، آواز پڑے، اور یہ آواز کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ جتنے بھی مومن گزرے ہیں سب کو پڑھی ہے، ہم نے نہیں سنی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ جب میرے آقا نے فرما دیا نا، تو پھر ایک آدمی کے بارے میں اگر مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، تو پھر کہو نہیں یہ آواز پڑی ہے۔ جتنے بیٹھے ہو، کسی کے والد والدہ محترمہ، گھر والے، میرے عزیز و اقارب، میرے اساتذہ، میرے دوست، آپ کے دوست گزر گئے، اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ مومن تھے، اور یقیناً آپ سارے کہیں گے جی میرے والد صاحب مومن، میری والدہ مومن، استاد جی میرا بھائی مومن، میرا پڑوسی مومن، کوئی کہے گا میری بیوی مومن، بیوی کہے گی میرا خاوند مومن تھا، اور کوئی کہے گا میرے استاد مومن تھے۔ اگر یہ مان لیا ہے نا کہ فلاں مومن تھا، تو پھر یقین کر لو، لکھ کے دے دو قسم اٹھا کے، جو مومن تھا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا تو اسے یہ آواز پڑی ہے، اور یہ آواز ایسی ہے کہ بس پڑ گئی تو اسی سے کامیابی ہو گئی۔ اور وہ آواز کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کوئی بادشاہت اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ استاد الرحم فری صاحب ایسا اپنے شاگردیں کول بلا لو، اتھے چلے جاؤ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹا ہمارے پاس، تو ہم پہ راضی، ہم تجھ پہ راضی۔ چودھری صاحب کا ایک دوست آ رہا ہو، مجھ جیسا بھائی آ رہا ہو، اور کوئی ناراضگی ہو، پہلے صلح کچھ ہو گئی ہو، تو میرے دل میں ڈر رہے گا پتہ نہیں کوئی پرانی باتیں چھیڑیں گے تو شرمندگی نہ ہو، کچھ غصے نہ ہو، ہوگا نا۔ اللہ فرما رہا ہے نفس مطمئنہ آ جا، اور ہم تجھے پہلے بتا رہے ہیں راضیۃ مرضیہ، تو ہم پہ راضی اور ہم تجھ پہ راضی۔ بہت بڑی بادشاہت، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، بہت چھوٹا ہر لحاظ سے، بڑا کمزور ہوں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہمیں یہ سعادت مل گئی نا تو پھر ہم جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ بہت بڑی آواز ہے، آ جا راضیۃ مرضیہ، ہماری صلح پکی ہوتی ہے۔ فادخلی فی عبادی، او میرے بندے جنت میں ہیں، برزخ میں ہیں، وادخلی جنتی، چل جنت میں داخل ہو جا۔ بہت بڑی سعادت، لیکن یہ آواز نہیں پڑے گی جب تک انسان توحید میں پکا نہیں ہوگا۔ توحید ایسی چیز ہے کہ آج میرا اور تیرا نمبر اگر 50 ہے تو کل 60 ہونا چاہیے، 60 ہے تو 70 ہونا چاہیے، 100 ہے تو 110، یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، توحید میں پکا، پھر بات بنے گی۔ ادھر توحید کا دعویٰ بھی ہو اور پھر ریاکاری اور دکھلاوا بھی ہو، ادھر توحید کا دعویٰ بھی ہو اور پھر شرک کی بدبو بھی ہو، توحید کا دعویٰ بھی ہو اور پھر رسم و رواج بھی ہو، توحید کا دعویٰ بھی ہو پھر غیر اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ بھی ہو۔ یقین کرنا بہت لطف والی زندگی ہے جس میں انسان اللہ کی توحید پہ پکا ہو جائے۔
ادھر ادھر نہ دیکھے، بس اللہ پہ۔ اور وہ اللہ ہے کون؟ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کو پال رہا ہوں۔ پالنے والا کیا کہتا ہے؟ یار تجھے پالا ہے، کوئی مجھے بھی دکھانا، کوئی میرا بھی بننا، کوئی میرے ساتھ بھی تعاون کر۔ اللہ فرماتے ہیں رب العالمین بھی ہوں لیکن الرحمن الرحیم بھی ہوں۔ میرے بارے الرحمن رحیم کا ذہن رکھ۔ پھر کہتا ہے کہ اچھا رحمان رحیم ہوں، اگر تو کہے کہ اللہ کوئی ثبوت دینا تو بڑا مہربان ہے، تو پھر الرحمن علم القرآن، تجھے قرآن پڑھایا سکھایا، تو نے علماء سے سیکھا، علماء نے صحابہ سے سیکھا، انبیاء کرام علیہ السلام سے سیکھا، نبی علیہ السلام سے سیکھا۔ تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، کہاں پھر رہا ہے تو؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں گناہگار آج اس دن میں کم از کم 10 دفعہ یہ قاری عبدالباسط کی زبان سے سنتا ہوں، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ عمل کرو۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکہ دیا ہے تیرے عزت والے رب کے بارے میں؟ ہر گناہگار کو خطاب ہوتا ہے، یقین کرے یا نہیں۔ مشرک ما غرک بربک الکریم، بدعی ما غرک بربک الکریم، زانی ما غرک بربک الکریم، حرام خور ما غرک بربک الکریم، جھوٹے ما غرک بربک الکریم، عورت خامن سے وفا نہ کرنے والی، بے حیائی اور بے شرمی کا پیکر بن کی زندگی گزارنے والی، خیانتیں کرنے والی، خامد کی عزت کو برباد کرنے والی، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے عزت والے رب کے بارے میں؟ اور دودھ میں ملاوٹ کرنے والے، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے عزت والے رب کے بارے میں؟ ہر گناہگار کو خطاب ہوتا ہے ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے عزت والے رب کے بارے میں؟ اب سمجھنا، رب العالمین ہے تو الرحمن الرحیم ہے، دلیل مانگی تو الرحمن علم القرآن ہے، سب کچھ کہہ کے کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ خیال کر اب عرش پہ میں ہوں، حکومت میری ہے، جواب سارے دینے ہوں گے۔ ادھر اولاد کی مہربانی کی، جواب دینا ہے، علم دیا جواب دینا ہے، جوانی دی جواب دینا ہے، نعمتیں دی جواب دینا ہے، صحت دی جواب دینا ہے، مصیبت آئی جواب دینا ہے، صبر کیا تھا یا کہ نہیں کیا تھا، انعام کیے جواب دینا ہے۔ اللہ جب یہ کہتا ہے نا، یقین کرنا، پھر انسان ہل جاتا ہے۔ پہلے بڑا خوش ہے، الحمدللہ رب العالمین، واہ جی واہ، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ۔ تو جب وہ کہتا ہے نا کہ عرش پہ پھر میں قائم ہوں، علی العرش استویٰ، عرش پہ میں قائم ہوں، مجھے جواب دینا ہے، پھر سمجھ آتی۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگی گزار دو فنا فی التوحید ہو، ہر معاملے میں اللہ کی توحید کا خیال کرنا۔ توحید عالم اپنائے یا جاہل اپنائے، بڑا گناہگار توحید پہ پکا ہو جائے، حقیقی عزت مل جاتی ہے۔ جتنی یہ باتیں کرو توحید میں کچے ہوگے، ہر معاملے میں کچے رہو گے۔ توحید کے 4 درجے ہیں، شرک کی 4 قسمیں، ان کو رٹا لگا لو، انشاءاللہ آپ کے پاس تھرمامیٹر آ جائے گا، چیک کرنے والی مشین آئے گی۔ توحید کے 4 درجے ہم نے طے کرنے ہیں۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں اور طے کیے، لیکن پکا رہنا ہے۔ پہلا توحید کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود، اللہ ہے، بس اللہ کے وجود کا قائل، کافر کوئی نہیں قائل، دہریہ نہیں قائل،
کوئی قائل ہے تو اور کسی انداز سے ہے. مومن اور مسلم قائل ہے تو وہ اللہ کے وجود کا قائل ہے. اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الاول، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں. وہ ظاہر بھی ہے دلائل سے اور باطن بھی ہے. اللہ کے بارے میں یہ ذہن، اللہ کی ابتدائی کوئی نہیں، انتہائی کوئی نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ والوں کے پاس جاؤ نا، جو صحیح اللہ والے ہیں، نہ میں جاتا ہوں نہ آپ، تو ان کا پہلا جو انسان پہ حملہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہو پیار والی توجہ اور حملہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی توحید دل میں بٹھاتے ہیں. جب توحید آتی ہے نا، پھر اللہ 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 کچھ نہیں رہتا. پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے. کیا یار فلاں چیز سے بڑا پیار تھا، فلاں سے بڑا پیار تھا، فلاں کی بڑی چاہت تھی، وہ تو چیز ہی کوئی نہیں، اصل تو چیز ہی ہے اللہ 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 اللہ. لیکن یہ سمجھ آئے گی توحید کے ساتھ. سبحان اللہ. پہلا درجہ ہے اللہ ہے ہمیشہ کے لیے. یہ درجہ، اس میں آپ سارے پاس ہیں. میں آپ کی طرف سے قسم اٹھا سکتا ہوں، آپ میری طرف سے اٹھا سکتے ہیں. پہلا درجہ توحید کا اللہ ہے. میری ماں و بہنوں، اس بات کو سمجھو. عمرے پہ چلے جانا، حج پہ چلے جانا، تبلیغ پہ چلے جانا، افطاری سحری کرانا آپ کے بڑے اچھے عمل ہیں. زیورات کی زکوٰۃ دینا، نماز تسبیح پڑھنا بہت اچھے عمل ہے. لیکن توحید میں تھوڑا سا بھی فرق لگ گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. دوسرا درجہ ہے اللہ خالق ہے ہر چیز کا. دیکھو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، اپنے رب کو وحدہ لا شریک سمجھو. وحدوا ربکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے ہیں سب کو پیدا کیا. یہ اللہ نے سمجھایا ہے. خالق کل شیء، خلق کل شیء، یخلق لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. خلق السماوات والارض فی ظلمات ثلاث. ہے نا، اللہ خالق ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. ابھی بھی بات نہیں بنی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ استاد جی فلاں آدمی کہتا ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو اسے آپ مشرک کیوں کہتے ہو؟ مشرک ہم کہتے ہیں جب شرک ہو، نہ ہو تو ہم نہیں کہتے. شرک دیوبندی بھی آ جائے تو مشرک ہے، میں سلام بھی نہیں لوں گا. اور شرک سے بریلوی بچ جائے میں اس کی جوتیاں سیدھی کروں گا. ہمارا جھگڑا ہے شرک کی وجہ سے. کوئی بھی کرے وہ مشرک ہے، مرد ہے، عورت ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے. تو اب دوسرا درجہ ہے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. اگر آپ نے کسی مشرک کو سمجھانا ہو نا، خدا را مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا کرو. مشرکین مکہ جو جہنم میں جائیں گے، پہلے درجے میں بھی تھے کہ اللہ ہے، دوسرے درجے میں بھی پاس تھے کہ خالق ہر چیز کا اللہ ہے. کیوں قاری صاحب قرآن میں آتا ہے نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. ایک مقام وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. جی ان سے پوچھیں میرے پیارے پیغمبر، آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ مشرک کہتا تھا اللہ. زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اللہ. کون معاملوں کی تدبیریں کرتا ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں؟ اللہ. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. کہتے ہیں، جواب دیتے اللہ. سب کچھ کرنے والا یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہاں تک سیدھے ہیں. آگے جہاں ڈنڈی مارتے ہیں نا، جس سے وہ مشرک بنتے ہیں، یا آج کوئی بھی ہے یہ کرے گا تو وہ پھر مشرک ہوگا. تیسرا توحید کا درجہ ہے کہ مدبر الامور اللہ ہی ہے. میرا ایک کام ہونا تھا، ایک آدمی نے کہا استاد جی کیوں پریشان ہو، فلاں کو کہو.
ما تحت الاسباب آدمی کہہ سکتا ہے، میں نے اس کو کہا، یہ کون تدبیریں کر رہا ہے، کون تدبیریں کر رہا ہے؟ سمجھانے میں آدمی مثال دے تو سمجھا کرو کہ وہ آسانی کے لیے سمجھا رہا ہے۔ میرا دانہ پانی منڈیالے میں تھا، یہاں مجھے کس نے پہنچایا؟ اللہ نے۔ تدبیر کیا کی؟ میرا ایک کلاس فیلو گجرا والے میں پڑھتا تھا، حسین احمد مدنی، اسے استاد مولانا رسول اللہ صاحب نے کہا کوئی آدمی چاہیے منڈیالہ تیگہ ایک جگہ خالی ہے، کتابیں بھی پڑھا لے اور کچھ تقریر بھی کر لے۔ مجھے خط گیا، ملوالی میں پڑھتا تھا فاضل دیوبند کے پاس، تو میں نے آگے جواب دیا میرا سال ابھی رہتا ہے، مجھے جلدی نہ بلاؤ، 1 سال رہتا ہے۔ پورا سال گزر گیا، اگلے سال پھر اس ساتھی کا خط گیا، وہ جگہ خالی ہے، اچھی جگہ ہے، آ جاؤ۔ میں آ گیا، استاد مولانا رسول اللہ صاحب لے آئے، میں نے دین کی خدمت شروع کر دی۔ اب مجھے بتاؤ مدبر الامور کون ہے؟ اللہ۔ آپ جتنے بیٹھے ہو، جس کا جو کام ہوا، کوئی یونان گیا، کوئی انگلینڈ گیا، کسی کی شادی ہوئی، کسی نے مربع زمین لے لی، کسی نے کیا کیا، یہ سب فلاں سے کہے، فلاں سے کہے، یار میرا یہ مسئلہ ہے، یار یہ میرے رشتے کی بات ہے۔ کس نے کیا؟ یہ مدبر الامور اللہ ہے، سارے مسئلے اللہ نے حل کرنے ہیں۔ یہ جو درجہ ہے نا مدبر الامور، اس میں مشرکین مکہ ڈنڈی مارتے تھے۔ وہ کیا؟ بڑے کام تو اللہ کرتا ہے، چھوٹے ہمارے معبودان کرتے ہیں، لات اور عزا اور منات کرتے ہیں۔ آج بھی کوئی کہے بڑے کام تو وہ کرتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس نے آگے رکھی ہوئی ہیں، اور فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں قبر پہ چلے جاؤ، فلاں کے نام کا کوئی وظیفہ پڑھ لو، فلاں کے نام کا یہ کر لو۔ یہ 2.5 درجے ہیں، لیکن 1.5 درجہ 4 میں نہیں تو پکا مشرک ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر کے بارے میں کہ یار اس نے دوا دی ہو، عقیدہ یہ اس نے مجھے ٹھیک کیا ہے، شرک ہو گیا۔ روٹی جناب کھائی پھر بھوک ختم ہو گئی، شرک ہو گیا، باذن اللہ ہوا ہے۔ پانی پیا نا جی پیاس ختم ہوگی، بے شک کہو، لیکن عقیدہ یہ ہو اللہ نے کیا ہے۔ دم کرایا، پیر اور مولوی صاحب نے چھو کی تو میں ٹھیک ہو گیا، باذن اللہ۔ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ مدبر الامور، چھوٹے بڑے کام کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی ملازم، کوئی نوکر، کوئی نوکرانی یہ ذہن میں نہ رکھے کہ فلاں نے میرے مسئلے حل اللہ نے کیے ہیں، تدبیریں بھی اس نے بنائی ہیں۔ تو مشرکین مکہ مانتے تھے اللہ ہے، جی اللہ خالق ہے، بڑے کام بھی اللہ کرتا ہے، چھوٹے ہمارے معبودان کرتے ہیں، لات عزا منات یہ کرتے ہیں، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ریجیکٹ ہو گئی ساری تو تمہاری عقیدے کی بات، مشرک ہو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، سیدھے جہنم میں جاؤ۔ تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، ٹھہرایا بھی عزیر علیہ السلام کو، ٹھہرایا بھی عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھہرایا بھی فرشتوں کو، ٹھہرایا بھی نیک لوگوں کو۔ مشرک بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اپنا عقیدہ توحید کے بارے میں ٹھوس رکھنا ہے۔ تو مدبر الامور، تمام امور کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا یار مسئلہ حل ہو گیا، بڑا مشکل تھا، حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے عبادت صرف اللہ ہی کی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کسی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کرے گا بے شک 3 درجوں کو مان، چوتھے میں گڑبڑ کی مشرک ٹھہرائے گا۔ اب مجھے بتاؤ ہم کس درجے میں ہیں اور ہمیں ہونا کس درجے میں چاہیے؟ 4 گوشوں کو ہم صحیح
پار کریں۔ کیسے؟ اللہ ہے، عقیدہ ہے، الحمدللہ، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، الحمدللہ، میرے چھوٹے بڑے کام، پورے جہان کے چھوٹے بڑے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھو۔ ہم جو شکریہ ادا کرتے ہیں، مہربانی جناب، یہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے کہ تیری وجہ سے میرا کام ہو گیا، لیکن ذہن میں یہ میرے اللہ نے کرنا تھا، تو نہ کرتا تو کوئی اور کر دیتا، اس نے کرنا تھا، پوری زندگی اس کی جوتیاں سیدھی کرتے رہیں، تو نے میرا یہ کام کیا تھا۔ بھائی دعا کرو، شکریہ ادا کرو، اس کی خیرخواہی کرو، لیکن وہ نہ کرتا تو یہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ نہ دیتا تو یہ کون ہے؟ یہ تو مسکین ابن مسکین ہے، مسکین بیٹا مسکین کا، یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کیا دے سکتا ہے؟ ہمارا ایک نیا خطیب بنا، کسی نے تاریخ مانگی تو اس نے کہا میں نے تمہارے پاس نہیں آنا ہے، خدمت نہیں کرتے ہو۔ اس نے کہا جا، تو نہیں پیدا ہوا تھا تو پھر بھی توحید بیان کرنے والے تھے، اب بھی ہیں اور ہوں گے۔ اپنا عقیدہ یہ رکھو، خدا پہ بھروسہ کرو، خدا کی قسم نہ تمہاری اور میری کوئی عزت میں فرق لا سکتا ہے، نہ زندگی میں، نہ رزق میں، نہ سکون میں۔ جتنے توحید میں پکے ہوتے جاؤ گے، یار دکان ہے، نہ ہوئی تو رازق پھر بھی اللہ، سروس نہ ہوئی تو رازق اللہ ہے، فلاں میری خدمت کرتا ہے، نہ ہوئی تو اللہ کسی اور کے دل میں ڈال دے گا۔ وہ فلاں خیال کرنا، شیشے کا گلاس سمجھنا، ناراض ہو گیا تو آمدن کیوں ختم ہوگی؟ سب کچھ کرنے والا مدبر الامور کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آؤ، جیب میں پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، پڑولوں میں دانے بڑے پڑے ہیں، بڑے جگری یار ہیں، خطیب کے بڑے واہ واہ اور آ کرنے والے کے لیے بھائی بڑے امیر ہیں، عید بڑی زیادہ بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا لیکن میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا نظریہ کیا ہو؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر تو خدمت کر رہا ہے کسی کی تو اللہ نے تیرے دل میں ڈالی ہے، شکر ہے اللہ نے تجھے قبول کیا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا، بیت اللہ سامنے ہے، دل میں خیال کیا تھکا ہوا اٹھ نہیں سکتا، کوئی پانی پلا دے، کہتے ہیں کہا بھی نہیں، منٹ نہیں گزرا، ایک چھوٹا سا بچہ 2 گلاس لیے ہوئی ہے، ایک مجھے پکڑا دیا، ایک آگے پکڑا دیا۔ اس بچے کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، خدا کی قسم ہم سمجھ لیں نا، پھر جتنی بڑی مصیبت آئے، جتنی بڑی نعمت آئے، ہمارا بھروسہ اس اللہ پہ ہے، اللہ اللہ سب کچھ تو کر رہا ہے، ہم راضی۔ بہت بڑا بدبخت ہے جو یہ خیال کرے فلاں کی وجہ سے میری عزت، فلاں کی وجہ سے میرا رزق، فلاں کی خوشامد، کچھ بھی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ جن کی زمینیں نہیں وہ نہیں کھاتے، جن کی لاکھ روپے تنخواہ نہیں وہ نہیں کھاتے، جن کے کاروبار نہیں وہ نہیں کھاتے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہے، بندر اور خنزیر سیر ہو کے نہیں کھاتے، رج کے نہیں کھاتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ پھر اللہ عزت رکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے مجھ پہ بھروسہ کر لیا، جا فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ چند دن پہلے میں ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے پوچھا شاہ جی کبھی زندگی میں تنخواہ بھی لی ہے؟ ہنس کے کہنے لگے ایک دفعہ تنخواہ 4000 تھی، چاند کی 8 ہو جائے وہ ہو گئی۔ دل میں خیال آیا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ابا جی کو کہا ابا جی بار بار کہتے ہو تنخواہ لیتے ہو تنخواہ لیتے ہو، میں آئندہ تنخواہ نہیں لیتا۔ شاہ صاحب فرمانے لگے اللہ نے اتنا دیا میری سوچ ہی نہیں۔ تنخواہ لینا بالکل جائز ہے، لو، مزدوری کرو، محنت کرو، کھیتی باڑی کرو، کاروبار کرو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی. خدا کی قسم اگر ہم سمجھ لیں توحید کیا ہے اور اللہ میں وفا کتنی ہے، پھر اتنا اطمینان کہ کچھ بھی نہیں اور سب کچھ. توحید کے 4 درجوں پہ پکا رہنا ہے. ذرا خیال کرنا، اللہ ہے، اللہ ہی خالق ہے، میرے چھوٹے بڑے کام سارے اللہ ہی کرتا ہے. مجھے ایک مولوی صاحب ملے، کہنے لگے میرا ارادہ تھا زندگی میں ایک گناہ کرنے کا. کہتے ہیں ٹائم بھی تھا کہ فلاں ٹائم میں فلاں کوئی گناہ. کہتے ہیں جب وہ ٹائم آیا تو ایک بزرگ انہوں نے مجھے پکڑا، جا کے مدرسے میں بٹھایا، میں حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا. اس ٹائم گناہ کرنا تھا، اسی ٹائم میں مدرسے کی کلاس میں بیٹھا تھا. میں نے آگے کہا مولانا اس گناہ سے بچایا اور مدرسے میں بٹھایا، اللہ آسمان سے نہیں آ سکتا تھا، اللہ نے انہیں بھیجا. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تبلیغی جماعت ہدایت کا سبب بنتی ہے، ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو، ورنہ ہو چچا اور خدمت بھی کی ہو، پرورش بھی کی ہو. میں نے اپنے چچا کو نہیں دیکھا، ایک ہی تھے غلام محمد رحم اللہ، فوت ہو گئے. بڑی دل میں کبھی حسرت آتی ہے کاش دیکھا ہو. چچا سن وہ ابھی یہ باپ کے ہم مثل ہوتا ہے، شاخ ہوتا ہے، خدمت کیا کرو، اس میں باپ نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام کا چچا ہے، خدمت بھی کی ہے، پرورش بھی کی ہے. توحید نہیں تھی نا. جب مرا تو آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان عمک زال مضل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا جو گمراہ تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا تھا، قد مات مر گیا ہے. توحید نہیں تھی تو کام آئی ہے خدمت، پرورش کام آئی ہے؟ نہیں آئی ہے. اس لیے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیغمبر علیہ السلام ہدایت مقام تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے. ایک ہوتا ہے راہ دکھانا. میں بڑے عرصے سے ایک ہی مثال دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا، پک گئی. کہ کوئی کہے استاد جی حاجی صاحب کی دکان پہ جانا ہے، میں کہتا ہوں وہ راستہ، یہ راستہ دکھانا ہے. دین کا راستہ پیغمبر علیہ السلام دکھا رہے ہیں، قرآن دکھا رہا ہے. ایک نے کہا میں نے اسے پکڑا، جا کے حاجی صاحب کی دکان پہ چھوڑ آیا. یہ بھی ہدایت ہے. اللہ کی طرف جب ہدایت کی نسبت ہوتی ہے تو اللہ انگلی پکڑ کے پہنچا دیتا ہے. جب علماء انبیاء کی طرف نسبت ہوتی ہے تو راستہ دکھانا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے لاڈلے پیغمبر، آپ جس سے محبت رکھیں، آپ ہدایت کاملہ نہیں دے سکتے، وہ ہمارے پاس ہی ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء من یشاء من یشاء. جی تو اس لیے توحید کے 4 درجے جب طے ہو گئے، جب مل گئے، تو پھر انسان پکا موحد بن گیا. اور خدا نخواستہ توحید کے مقابلے میں شرک کی بڑی 4 قسمیں. اور خیال کرو، خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کوئی مبتلا ہو یا کوئی ہمارا دوست مبتلا ہو، سمجھاؤ اس کو. شرک کی آواز، چیونٹی کی آواز کیا آواز ہے؟ اس سے بھی کم اس کی آہٹ ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہے، شرک آ جاتا ہے. اور شرک کے بارے میں قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جتنے گناہ ہوئے حقوق اللہ معاف کر دے گا اگر سچے دل سے توبہ کی. لیکن اگر شرک ہوا تو فرمایا کبھی بھی معاف نہیں ہوگا جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کی، مرنے سے پہلے. آؤ قرآن مجید کا میں ایک مقام سناتا ہوں، آپ خود اندازہ لگاؤ. کسی کو یہ غلط فہمی ہو میری بیٹی عالمہ، میرا بیٹا حافظ، میرے بیٹے حافظ، میرے پیر بڑے کامل. شرک آ گئی تو یاد رکھنا فلاں تہجد پڑھتا ہے، لیکن شرک آ گیا سب کچھ برباد. دیکھنا قرآن مجید کیا فرماتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، مختصر چلیں گے،
اسحاق بیٹا دیا، یعقوب پوتا دیا۔ کُلًّا ہَدَیْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا ہَدَیْنَا مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَہارون، ان کی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام گزرے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، 18 نبیوں کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، کل من الصالحین، سارے اچھے لوگ تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اسماعیل بھی گزرے، یسع بھی گزرے، یونس اور لوط بھی گزرے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے بڑی بزرگی دی ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چنا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انہیں سیدھے راستے پہ ہم نے چلایا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہماری ہدایت ہے جس کو ہم عطا کر دیں۔ 18 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ ولی نبی کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ کتب ابدال، صحابی نہیں، 18 نبیوں کا ذکر ہے۔ اور ذکر کرنے کے بعد شرک سے نفرت دلانے کے لیے، اور شرک اتنی بری چیز ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا وَلَوْ أَشْرَكُوا وَلَوْ أَشْرَكُوا، سن لو یہ 18 اگر شرک کرتے، کیسے کیسے پیغمبر ہیں؟ اسحاق ہے، یعقوب ہے، حضرت نوح ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، ایوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے، زکریا ہے، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس ہے، اسماعیل ہے، یسع ہے، یونس ہے، لوط ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا وَلَوْ أَشْرَكُوا، بالفرض یہ شرک کرتے، لَخَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال ہم ضائع کر دیتے۔ تو کس گھمنڈ میں ہے مشرک کہ میں جو کرتا رہوں شرک بھی کرتا رہوں؟ نہیں، نماز تو پڑھتا ہوں نا، روزے تو رکھتا ہوں نا، عمرے بھی کیے ہیں، حج بھی کیے ہیں، ابو جہل نے 60 حج کیے تھے، بات نہیں بنے گی جب تک اللہ کی توحید پہ پکا نہیں اور شرک کی بدبو سے پاک نہیں ہے۔ اور تو اور یار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن سے اللہ کا کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، یہ پیار کی مثال نہیں ملتی، لیکن اللہ نے انہیں بھی مخاطب کر کے فرما لَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے لاڈلے پیغمبر، بالفرض آپ سے شرک ہو گیا، نہ ہوا نہ ہونا تھا۔ لَوْ أَشْرَكْتَ، آپ سے کسی قسم کا شرک ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بدر ہے، عود ہے، طائف ہے، آپ نے میری توحید کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں، صفا پہ کھڑے ہو کے کہا لا الہ الا اللہ، یتیمی کا دور گزارا، جوانی کا گزارا ہے، مکی مدنی دور گزرا ہے۔ لو اشرکت لئن اشرکت، اگر تجھ سے بھی شرک ہو گیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تیرا اور ہمارا تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب میرے محبوب خطیب تھے، وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، لئن اشرکت، اے میرے لاڈلے پیغمبر، جس نظر سے تو ہمیں دیکھتا ہے، اگر اس نظر سے تو نے کسی اور کو دیکھا، لیحبطن عملک، ہم تجھ سے روٹھ جائیں گے،
اور ہمارا روٹھنا تجھے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے لاڈلے پیغمبر جب آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں، ساری امت کو سمجھا دو، لا الہ الا اللہ، میری نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرا حج، میرا جہاد، میرا سچ بولنا، میرا صداقت، امانت، شرافت، میری زندگی، میری موت تب کام کی بنے گی، لا الہ الا اللہ۔ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی زندگی و موت دینے والا نہیں، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ عبادت مکہ میں کر، عبادت مدینہ میں کر، رجب میں کر، شعبان میں کر، رمضان میں کر، سحری کے وقت کر، دوپہر کے وقت کر، جب تک محمد الرسول اللہ کی سٹیپ نہیں لگی ہوئے گی کوئی تیرا عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر تیرا کام سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنا بڑا عمل ہے ہم قبول نہیں کریں گے، اور ہم کہیں گے گلشن کا رنگ سراسر خزاں تو نے بدلا، گلشن کا رنگ سراسر خزاں تو نے بدلا، ہم نے نہ شاخ گل چھوڑی نہ آشیاں بدلا، تو نے شرک و بدعت کر کے ہمارے ساتھ تعلق ختم کر دیا ہے۔ اعمال کی روح کیا اللہ کی توحید، اللہ کی توحید پہ جتنے پکے ہوگے نا، اللہ رب العزت اتنی بلندیاں دے گا اور تھوڑے اعمال کو بھی قبول کر لے گا۔ تو شرک کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے شرک فی العلم، اللہ پاک ہی عالم الغیب ہے، شرک فی العلم نہیں کرنا۔ اور جی فلاں کو پھر پتہ چل گیا نا، گھر سے چلے پیر سمجھ گئے کدھر آ رہا ہے، یہ تو نبیوں کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں چلا ہوں تو مدینے والے کو پتہ چل گیا، نہیں، انہوں نے تو پوری زندگی محنت کی ہے، سمجھایا ہے عالم الغیب اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ شرک فی العلم نہیں کرنا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسانا اللہ کے علم ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں بارش ہوگی، نہیں آتی، یہ آلات کے ذریعے، بادل کے ذریعے پتہ چلا، ہواؤں کے ذریعے، یہ علم غیب نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ نے بتایا نا جی لڑکا ہے لڑکی ہے، اس سے آگے پوچھ، کالا ہوگا گورا ہوگا، نیک ہوگا گنہگار ہوگا، پہلے وہ جائے گا یا اس کا باپ جائے گا قبر میں، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، بوڑھا باپ بیٹھا ہوگا اور وہ قبر میں پہنچ گیا ہوگا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کوٹ خضری کا واقعہ ہے، ایک ملک ہے، غالباً اس کا نام ملک مشتاق ہے، میرے پاس آیا، استاد جی کو وظیفہ بتاؤ، دم بتایا، میں نے کہا اللہ بیٹا دے گا، بس دعا کی، کسی کے کیا اختیار میں۔ 5 ماہ کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرایا تو الٹرا ساؤنڈ میں آیا کہ بیٹی، بیوی ناراض ہوا، بیوی سے دم کرانے کے لیے گئی، تو بھائی دم کرنے سے کون کہتا ہے کہ بیٹا ہی ہوگا، سارے مسئلے حل، وہ دعا ہے پوری ہو جائے اللہ قبول کر لے، ورنہ نہیں، کس کے اختیار میں کیا ہے۔ میں نے اسے کہا اللہ سے مانگو، میں نے تو اللہ کے بھروسے پہ کہہ دیا تھا، خدا قسم جب وہ پیدا ہوا تو بیٹا، تو میں نے ان کو کہا میں اللہ کے بھروسے پہ کہا تھا، الٹرا ساؤنڈ کو کیا پتا، وہ کبھی ٹھیک ہے کبھی غلط ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں پتا کل کیا کرے گا۔ پچھلے جمعے رحمدین یہاں بیٹھا تھا، باپ کو پتا تھا، مجھے پتا تھا، اسلم کو پتا تھا اگلے جمعے قبر میں ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو یہ نہیں پتا کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ بھی نہیں پتا میری قبر کہاں بنے گی۔ تو شرک فی العلم نہیں کرنا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ٹیوے نہ لگایا کرو،
ٹیوا لگاؤ جی فلاں کام میں، فلاں استخارہ کر لو، جو ہے مشورہ کر لو، قرآن اندازی کر لو، یہ ٹیوے وغیرہ مت کرے اور کرے کہیں سے کراؤ، یاد رکھنا یہ شرک ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرا ہے شرک فی الدعا، پکار میں شرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر عالنا اسما قالنا، ہماری طرف توجہ کرو، ہمارے مسئلے حل کرو، شیخ عبد القادر جیلانی مصیبت میں کام آ جا، فنا یا غوث اعظم اللہ ہے۔ شرک فی الدعا بھی نہیں کرنا، پکار صرف اللہ کی ہے، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی پکار، خدا را پکار اسی کی رکھنا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں یار بزرگوں کو کہا کرو دعا کر، ماں باپ کو کہا کرو دعا کرو، دوستوں کو کہا کرو دعا، یہ سنت ہے۔ آگے فرماتے ہیں یار اگر پھر خود ہی مانگنا آ جائے تو پھر کیا کہنا، ہم سب کو آتا ہے، اوروں کو بھی کہے ہمیں مانگنا آتا ہے، جب اللہ کے سامنے بیٹھے، ایک اللہ تو ہے، ایک میں ہوں، یا مغیث اغثنا، بتانا کوئی اور در ہے، میری مشکل حل کرے گا تو کرے گا، میری حاجتیں تو پوری کرے گا، میری ضرورتیں تو پوری کرے گا، میری بے قراریاں تو ختم کرے گا، میری غربتیں تو ختم کرے گا، یا مغیث اغثنا، کام پہاڑ جیسا تو نے کرنا ہے اور کوئی نہیں ہے، کام دریاؤ سمندر جتنا ہے اور کوئی حل نہیں کر سکتا، اللہ تو ہی حل کر دے، نہ کر تیری مرضی، کر تیری مرضی۔ یہ شرک فی الدعا، پکار اللہ کے، اور اللہ فرماتے ہیں اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا ربنا، نہیں کوئی دعا نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے لالے پیغمبر والضحیٰ چہرے والے، واللیل زلفوں والے، لعمرو کا جوانی والے، وکیلی ہی تقریر اور بیان والے، لا اقسم بہذا البلد، ایسے پاؤں والے کہ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میرے بندے، یہ نہیں کہا تیرے بندے، تیرے غلام ہیں، امتی ہیں، بندے میرے ہیں، رازق میں ہوں، خالق میں ہوں، مسجود میں ہوں، رازق میں ہوں، میرے بندے عباد اللہ، عباد اللہ، عباد محمد نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عباد میرے بندے، تجھ سے سوال کریں اللہ قریب ہے یا دور ہے، فانی قریب، میں بڑا قریب ہوں، کتنا قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، بدبخت تو مانگ کی تو دیکھ، میرے ساتھ یاری لگا کے تو دیکھ، مجھ پہ بھروسہ رکھ کے تو دیکھ، میرا بن کے تو دیکھ، تیرے دشمنوں سے میں نمٹوں گا، تیرے سجنوں کو بدلے میں دوں گا، تیری زندگی کو مبارک میں بناؤں گا، تو بیٹھا رہے، تیرے جیب کو میں بھروں گا، تیرے دل میں غنا میں پیدا کروں گا، گناہ سے تیری اتنی نفرت ہو جائے گی تو سوچ نہیں سکتا ہے، ذرا میرا بن کے تو دیکھنا، فإنی قریب۔ اگر تجھے کہے اتنے عرصے سے بیٹی بیمار، اتنے عرصے سے بیٹا بیمار، اتنے عرصے سے ماں بیمار، اتنے عرصے سے تو بیمار، فرمایا وہی حل کرنے والا ہے، اس کی کوئی حکمت ہے، جو سزا ہے سینے سے لگاتے ہیں، امتحان ہے سینے سے لگاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ جس کشتی میں پھنس گیا ہوں، قرض ہے، بے اولادگی ہے، بدسکونی ہے، ذلت ہے، غلط چیز ہے، اللہ پھنسایا بھی تو نے ہے، نکالنا بھی تو نے ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر دنیا دنیا ہی ہے، بس مخلوق مخلوق کی ہے، اللہ 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 آ جائے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، شرک فی دعا بھی نہیں کرنی، شرک فی علم بھی نہیں کرنا، اور شرک فی تصرف، فلاں کچھ کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، میرا اللہ روک لے پورے جہان میں کوئی اسے حل نہیں کر سکتا، اور دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، مزہ آئے گا، پھر پتہ چلے گا میرے آقا کی کتنی عزت ہے، کتنی عزت ہے۔ حسان یباسکا ربک مقاما محمودا، پہلے بھی تعریف کریں گے، پچھلے بھی تعریف کریں گے، آپ کی شفاعت کے ہم قائل ہیں، شفاعت کریں گے، جنت کے 8 دروازے کھول جائیں گے، شفاعت کریں گے، جہنم سے نکل کے جنت الفردوس میں آ جائیں گے۔ شفاعت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے، رحمت اور چیز ہے، لیکن متصرف الامور، مدبر الامور وہ اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر شرک
فی العبادت نہیں کرنا، عبادت ہر قسم کی اللہ کی شریک ٹھہرایا، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت میں مشرک ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ توحید کے 4 درجے، شرک کے 4 درجے، ان کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، استغفار کام آئے گا انشاءاللہ، ساری سحریاں افطاریاں کام آئیں گی، تلاوت تراویح کام آئیں گی، صدقہ و خیرات زکوٰۃ و عشر کام آئے گا، خدمتیں کام آئیں گی، رونا دھونا کام آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب روح توحید والی ہوگی۔ کون سی؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان پکا ہوگا۔ جا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے رہے گا چاہے غریب فقیر ہے، لوگ کہیں گے بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ کو اور موضوع شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔